الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ام عندہم، کیا ان کے پاس ہے الغیب، غیب کا علم، فہم یکتبون، پھر وہ خود ہی لکھتے ہیں۔ احباب گرامی، مشرکین مکہ عجیب دور مزاج کے حامل تھے۔ کبھی یہ کہتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام انسان ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے وحی نہیں اترتی، اور کبھی یہ کہتے کہ ان کے پاس جو بھی تعلیم آتی ہے وہ شاعروں کے شعر ہیں یا نجومیوں کا کلام ہے یا جادوگروں کے ٹونے ہیں، اور کبھی تو وہ یہ کہتے کہ آسمانوں میں کسی بھی رب کا وجود نہیں ہے، اور کبھی کچھ کہتے تو کچھ کہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی جگہوں پر ان کی ان باتوں کا رد کیا۔ اب ان کا ایک اعتراض جو پچھلے کئی دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے کہ اللہ نے کسی دولت مند آدمی پر اپنی وحی کیوں نہیں اتاری؟ اللہ نے رسالت کے لیے کسی امیر کبیر آدمی کو منتخب کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ کیا اللہ کی یہ رحمت، کیا یہ مشرک اس کے مالک ہیں، یا معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ اتنا محتاج ہے کہ اللہ ان سے مشورہ کرے اور ان کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اللہ کسی کو نبی اور رسول بنائے؟ اگر تو ایسا کچھ ہے تو آیت نمبر 38 میں ہم نے پڑھا تھا کہ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، پھر وہ اپنے اور اپنے رب کے اس مشورے کی کوئی دلیل بھی پیش کریں کہ اللہ نے ان سے کوئی مشورہ کیا ہو کہ میں نے فلاں کو رسول بنانا ہے، تم مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ان کا عجیب دورہ رویہ تھا، دورہ مزاج تھا۔ کبھی کبھار یہ بھی کہتے تھے کہ ہاں زمین و آسمان کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، اللہ نے ہی پوری کائنات کا نظام بنایا ہے، اور جیسے ہی آنے والے وقت کے بارے میں ان کو ڈرایا جاتا کہ قیامت کے دن کی تیاری کرو، فکر آخرت پیدا کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ، تو کہنے لگ جاتے کہ بھلا قیامت بھی کسی نے آتے دیکھی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مردے مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کی اس بات کا جو ہے وہ سوال کرتا ہے اس کے اوپر کہ ام عندہم الغیب، کیا پھر ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا یہ غیب کو جانتے ہیں؟ فہم یکتبون، پھر اپنے مقدر اپنے نصیب خود ہی لکھ رہے ہیں۔ یا تو ہو کہ ان کے پاس غیب کا قلم اللہ نے ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا ہو، پھر یہ خود بخود اپنا نصیب، اپنا مقدر، آنے والے وقت کے حالات، دنیا کے اندر ہونے والی تبدیلیاں، یہ سارا کچھ خود بخود لکھ رہے ہوں۔ یہاں اس کے جواب کو اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا، تو جواب خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ غیب کا علم تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اوقات انسان کی یہ ہے کہ یہ اپنی آنکھ کے سامنے روشنی پائے گا تو دیکھ سکے گا۔ اس آنکھ کا زور صرف روشنی میں ہی چلتا ہے، اندھیرا ہو جائے یہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اور اگر اس آنکھ کے آگے روشنی بھی ہو مگر کوئی رکاوٹ آ جائے، جیسے سامنے دیوار آ گئی، بندہ دیوار کے اس پار نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نظام کے اندر کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دی، تو یہ کون ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اوپر اعتراض کریں؟ اللہ کی جو رحمت ہے نا، جو اللہ کی عطا ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عطا ہوتی ہے جو بندہ اپنی محنت سے اللہ سے حاصل کرتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے اور اللہ اس کو کسی مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نیکی کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، خیر کے رستے کے اوپر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس محنت کی قدر کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ بندے نے کسب کیا، کمایا۔ ایک چیز ہے کہ بندے نے کمائی تو نہیں، اللہ سے مانگی بھی نہیں، مگر اللہ نے اس کو اپنی طرف سے دے دی۔ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنی رضا سے عطا کر دی، اسے کہتے ہیں وہبی چیز، جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت وہاب کہتے ہیں۔
وہاب کا معنی ہوتا ہے بن مانگے وہ چیز عطا کرنے والا جس کا شکر ادا کرنا بھی انسان کے بس میں نہ ہو، ساری زندگی بھی شکر کرتا رہے تو اس کا حق نہ ادا کر سکے۔ تو جو نبوت ہوتی ہے نا، نبوت یا رسالت، یہ وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نبوت بندہ محنت کر کے جی میں بہت عبادت کروں، بہت زیادہ اللہ کے سامنے روؤں گڑ گڑاؤں تو مجھے اللہ نبی بنا دے، ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے نبوت عطا کر دیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی مداخلت ہو سکتی ہے، بلکہ ہماری مداخلت تو ایک دوسرے کے رزق کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ کوئی کسی کا لقمہ کھا ہی نہیں سکتا، کوئی کسی کے رزق کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ اپنی طرف سے تسلط پا ہی نہیں سکتا، قبضہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھ دیا وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے، اور جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے مقدر ہڑپ نہیں کر سکتے۔ پھر کہا ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے، کیا ان کے پاس غیب دانی آ گئی ہے، فہم یکتبون، کہ پھر وہ اسے لکھتے پھر رہے ہیں۔ یعنی ان کا گمان یہ ہے کہ فیصلہ ہم کریں جی کہ کون ہمارے پاس نبی بن کر آئے۔ جیسے موجودہ دور میں الحاد کی یہ صورت ہے، سیکولرزم کی، لبرلزم کی، جو لوگ مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں اور اسلام کے علاوہ دین کو بھی پسند کرتے ہیں، اسلام کے علاوہ راستے کو بھی رکھنا چاہتے ہیں اور اسلام کو بھی رکھنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بھی ہاتھ میں رہے اور یہ بھی ہاتھ میں رہے، ہم درمیان میں رہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، دو کراندہ پرونا بھوکھا رہندا، یا دو کشتیوں کا سوار ڈوب جاتا ہے، اسی طرح دو نظاموں کے ساتھ چلنے والا کسی ایک نظام کا جب نہیں ہوتا تو وہ منافق ہوتا ہے، وہ ملحد ہوتا ہے۔ اس کے اندر لبرل چیز ہوتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ اسلام کو ہم تبدیل کر دیں، اس کے حکم کو کسی طریقے سے توڑ مروڑ کر ہم اپنی اس کی اصل ساخت کے اوپر نہیں اس کو رہنے دیں، نام بھی ہم مسلمانوں والا رکھیں، حرکتیں ہم اپنی مرضی کی کرتے رہیں۔ جیسے لوگوں نے کہا، جاوید احمد غامدی نے کہا کہ موسیقی حلال ہے، سود حلال ہے، کسی قسم کا اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ کہا فہم یکتبون، کیا پھر لکھنے والے بھی یہی ہیں؟ دین اللہ نے اتارا، منہج اللہ نے اتارا، شریعت اللہ نے اتاری، اور اس کے بعد انسان یہ کہے کہ اس کے اندر میری مرضی کو کوئی دخل ہو، یہ انسان کی بڑی دور کی سوچ ہے جو اس کے کسی کام نہیں آئے گی، ماں سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے تمہارے پاس حق بھیجا ہے، اور حق اللہ نے ہر امت کے پاس بھیجا، شریعت کی شکل میں اور منہج کی شکل میں۔ شریعت کیا ہے؟ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، اور نبی کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، یہ تمہارے لیے قانون ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ اے اللہ، نماز کیسے قائم کریں؟ یہ منہج ہے، یہ منہج ہے کہ نماز کیسے قائم کرنی ہے، ویسے قائم کرو جیسے رسول کو ادا کرتے دیکھتے ہو۔ مجھے ایک مانو، اللہ تجھے کیسے ایک مانے؟ ویسے مانو جیسے رسول نے مانا، ویسے مجھے مانو جیسے رسول نے مانا، ورنہ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، نام مختلف رکھے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کو جیسس کہتا ہے، کوئی اللہ کو بھگوان کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی اوتار کہتا ہے، کوئی بخشو کہتا ہے، اپنی اپنی مرضی کے نام رکھے ہوئے ہیں، مانتے سبھی کو ہیں، سب ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے شریک بعد میں بناتے ہیں۔ جب سب مان رہے ہیں تو پھر اللہ سب کو کافر ڈکلیئر کیوں کرتا؟ اللہ سب کو کیوں کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مجھے نہیں مانتا، یہ میرا انکار کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ویسے نہیں مانتا جیسے اللہ کہتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق مانتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں نہیں فلاں عیسائی میرے پاس کام کرتا ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، وہ تو جی کلمہ بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو کہنے دو، اس کے کہہ دینے سے اس نے کون سا مسلمان ہو جانا ہے جب تک اس کا دل تصدیق نہیں کرتا، جب تک وہ اسلام کے ارکان پہ عمل نہیں کرتا۔ کہہ دینے سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رسول کو ویسے مانو جیسے اللہ نے کہا ہے، یہ منہج ہوتا ہے۔
جو اللہ نے منہج اتارا ہے نا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے ہر کسی کے لیے شریعت اور منہج اتارا ہے۔ شریعت تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کے احکامات اور دیگر چیزیں، لیکن ساتھ منہج بھی تو ہے نا۔ منہج کا معنی یہ ہے اللہ کو ویسے مانو، رسول کو ویسے مانو جیسے اللہ نے کہا ہے، ورنہ لوگ تو کر رہے تھے اپنی مرضیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو گمراہ کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے مان رہے تھے، اپنے طریقے کے مطابق مان رہے تھے، اور جب روکا جاتا تھا تو کہتے تھے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یوں ہی کرتے دیکھا، ہمارے ہاں تو رسم ہی یہ ہے، رواج ہی یہ ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ عندہم الغیب، کیا پھر غیب کا قلم ان کے ہاتھ میں ہے؟ فہم یکتبون، خود ہی لکھ رہے ہیں، خود ہی دین کی اساس کو بگاڑ رہے ہیں، اور خود ہی کہہ رہے ہیں اس کے اندر حرج کی بات کوئی نہیں۔ کوئی بدبخت اٹھتا ہے وہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے وہ قرآن کی حقانیت کا انکار کرتا ہے، یعنی دین کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اور یہ سوچ لیا کہ شاید اس کا دفاع کرنے والے وہ اب نہیں اٹھیں گے، وہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے، جبکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اور اللہ اس کی خوب حفاظت کرے گا۔ ہم نہیں کریں گے نا تو اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جو اس کی حفاظت کا کام کریں گے، جو اس کا دفاع کریں گے۔ تو یہ جو دین کو بدلنا ہے، نام بھلے جتنا مرضی بڑا ہو، بہرحال انسان ہے، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا، کہیں نہ کہیں غلطی کر جائے گا۔ دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں جس سے خطا نہ ہوئی ہو، جس سے غلطی نہ ہوئی ہو۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو خطاؤں سے، گناہوں سے، غلطیوں سے مبرہ رکھا ہے۔ ہم جیسے جو بعد والے انسان ہیں، ہم یہ دعوے کرتے پھریں کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ سمجھ آ گئی ہے، موجودہ دور میں حالات ایسے ہیں تو ہمیں دین کے اس حکم کو یوں کر کے بدل دینا چاہیے، بندہ سوچ نہیں سکتا کتنے بڑے بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی چیز اللہ نے قرآن کے شروع میں بتائی، اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا لا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو کہ یہی اصل فسادی ہیں۔ اصل فسادی تو وہ ہے جو اللہ کے دین کی اساس کو، اس کی بنیاد کو، اس کی اصل کو ہی تبدیل کر دے، اس کے معنی کو ہی موڑ کر رکھ دے، اور یہ خیال کرے کہ میں نے دین کی بہت بڑی خدمت کی۔ جیسے پرانے وقتوں کی بات ہے، غامدی صاحب نے ایک جگہ پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی زنا کی سزا رجم، یہ کوئی نہیں ہے، زنا کی سزا رجم، شادی شدہ مرد کو رجم کرنا یہ شریعت میں کہیں پر بھی نہیں ہے، اور میں امت کا پہلا فرد ہوں جو یہ نظریہ اور موقف پیش کر رہا ہے۔ ہمارے استاد اللہ ان کو غریق رحمت کرے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کہتے ہیں میں نے اسی مجلس کے اندر کہا کہ غامدی صاحب پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، امت میں آپ ہی پہلے گمراہ ہوئے ہیں بس، ورنہ اللہ نے 1400 سال میں کسی کو اس مقام پہ آنے نہیں دیا۔ 1400 سال میں صحابہ کے گروہ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اور معاذ اللہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی۔ نئے نئے فلسفے جھاڑ دینا، نئے نئے شوشے چھوڑ دینا، اور یہ سمجھنا کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ دین اپنی اصل اساس کے اوپر رہے گا۔ حدیث میں ان الدین یسر ولن یشاد الدین الا غلبہ، دین آسان ہے، اور جو دین کے ساتھ سینگ پھنسائے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، جو دین کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کرے گا۔ ایک طرف ان لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے غامدیت کا کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، دوسری طرف زکاتیں اکٹھی کرتے پھرتے ہیں۔ بندہ پوچھے کہ زکوٰۃ کا ذکر آیا کہاں پر ہے؟ قرآن میں آیا، لیکن اس کی ادائیگی، اس کا نصاب، اس کے مسائل، اس کے احکامات لکھے کہاں پر ہوئے ہیں؟ حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کی طرف نہیں جانا، صرف مال اکٹھا کر کے خود ہڑپ کرنا اور اللہ کے دین کو فروخت کرنا۔ اندازہ کیجئے کتنے کتنے بڑے فتنے موجودہ دور کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ کیا ان کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسی گدڑ سنگی آ گئی ہے کہ یہ خود بخود ہی جو چاہیں گے لکھ دیں گے، جو چاہیں گے اپنے لیے مقرر کر لیں گے، اور ویسے ہی جاہل نکمے لوگ بغیر علم کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ میرا بھائی میری یہ بات پلے باندھ لو، اگر آپ فتنوں کا علم نہیں سیکھو گے تو فتنوں سے بچو گے بھی نہیں، فتنوں کی جانکاری حاصل نہیں نہ کرو گے۔ جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے، ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ کرونا آ گیا، منہ پہ ماسک لگاؤ گے تو بچو گے۔ قوم نے ماسک لگائے کہ نہیں لگائے؟
اپنے ڈاکٹر نے کہا ہاتھ نہیں ملانا، کیوں بیمار ہو جاؤ گے، ہم نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے کہا صفیں دور دور کر دو، لوگ کھڑے دور دور ہو گئے، ہم نے اس کی ساری مان لی کہیں فتنہ بیماری نہ آ جائے۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمیں یہ بتائے کہ یار فلاں بندہ فتنہ پرور ہے، گمراہ آدمی ہے، یہ چیز فتنہ ہے، اس سے بچو، ہم کہتے ہیں جا اپنا کام کر، مجھے تجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ فتنوں کو نہیں جانیں گے تو نہیں بچ سکیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں بڑی مفصل حدیثیں بیان کی، اور محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر کتاب الفتن کے نام سے مستقل کتابیں لکھی کہ فتنے کیا ہوتے ہیں، اور ان فتنوں میں مومن کا کردار کیا ہوتا ہے، اور فتنوں کو پہچانا کیسا جائے گا۔ لہٰذا اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے میرا بھائی فتنوں کو دیکھیے اور معروف علماء سے علم حاصل کریں، چلتے پھرتے لوگوں کے فتووں پہ نہ چلیں۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے معروف علماء کو دیا ہے، جن کے بارے میں پتہ ہے کہ فلاں کو عالم سبھی مانتے ہیں، آپ اس سے علم لیں۔ فتویٰ لینا تو اس سے جا کر لیں، چلتے پھرتے لوگوں سے فتویٰ نہ لیں۔ جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، جو چٹائی پہ بیٹھ کر پڑھا نہیں، جس نے استاد سے سیکھا نہیں، آپ اس سے فتویٰ لے لیں، ماں سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ ابھی ہمارے ہاں ایک کیس چل رہا ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے خفیہ نکاح جائز ہوتا ہے، وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے، کہتا کوئی عورت جو ہے وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر عدالت میں چلی جائے، جا کر نکاح کر لے، اس کا نکاح جائز ہوتا ہے۔ میں نے حدیث سنائی، میں نے کہا حرام ہے، کہتا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ کیا کریں گے ہم فتنوں کی طرف ایسے امڑ کر جا رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو، کیونکہ دنیا اپنا چگا اٹھا کر بھاگ رہی ہے اور آخرت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آخرت نے تمہیں پکڑ لینا اور دنیا تمہارے ہاتھ کو ہی نہیں آنی۔ تو میرا بھائی اپنے آپ کو سیدھے رستے کے اوپر رکھنے کے لیے ایک تو فتنوں کا علم حاصل کریں، علماء کے ساتھ تمسک اختیار کریں، معروف علماء سے علم لیں، دائیں بائیں مت ہوں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، تاکہ کل کو ہمارا خاتمہ اس ایمان کے اوپر ہو، ہمیں اچھا خاتمہ ملے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کو پڑھ لیجئے، خود ہی پڑھ لیجئے اس کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔